على الحسن إذا بقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. جو نعمتیں اللہ عز و جل نے ہمیں دی ہے ان میں سب سے بڑی نعمت اسلام اور ایمان. ہم اس پر اللہ عز و جل کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے، اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا دین وہ دین کامل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کریمہ کے سلسلے میں یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اگر یہ آیت کریمہ ہم لوگوں پر نازل ہوتی تو اس کے یوم نزول کو جس دن وہ نازل ہوتی تو اس کو یوم عید بنا دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہاں نازل ہوئی یہ آیت کریمہ، کون سے دن نازل ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے، میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے. جمعہ کا دن تھا، اس موقع پر نازل ہوئی. مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہود نے جو یہ کہا تھا کہ اس کے یوم نزول کو ہم یوم عید بنا دیں، وہ اسی بنیاد پر کہ اس دین اسلام کی کمال کی خبر دی گئی ہے اس آیت قرآنی میں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضوان کو اس سے وابستہ کیا گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. لہذا ہمارا یقین اور مکمل یقین کہ ہمارا دین یہ دین کامل اللہ عز و جل نے سب سے بڑی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے. اب اہل اسلام کی اور مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس عظیم نعمت سے بہرور ہونے کی اور اس عظیم نعمت میں شریک کرنے کی کوشش کریں، فکر کریں جو اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ جذبہ اس قدر وافر مقدار میں تھا کہ رب تبارک و تعالی کو یہ کہنا پڑا کہ آپ اس قدر فکر مند ہو رہے ہیں، اپنی جان گھلا دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. لعلک باخع نفسک. اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ اپنی جان گنوا دیں گے. اس فکر میں ان کے پیچھے اس قدر آپ جد و جہد کر رہے ہیں. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وظیفہ تھا، یہ ذمہ داری تھی، اور بہت بڑی ذمہ داری. لیکن اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اتنے کوشاں، اتنے کوشش کرنے والے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا. درجہ بدرجہ یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی مذہب اپنی گزشتہ تاریخ کی بنیاد پر قائم رہنا چاہے تو قائم نہیں رہ سکتا ہے. یہاں مذہب اسلام کی جو تاریخ ہے نہایت زرین، نہایت روشن اور نہایت چمکدار تاریخ ہے. لیکن اس اسلام کو قیامت تک چلنا ہے. اس اعتبار سے اس کی افادیت اس وقت رہے گی جبکہ ہر زمانے میں آنے والا مسلمان اس ذمہ داری کو نبھائے گا اور اس ذمہ داری کو پورا کرے گا. اب
ہمارے لیے اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے اعمال اور اپنی سرگرمیوں سے اپنا تعارف کرائیں، اپنے اخلاق سے غیروں کو مانوس کریں، قریب کریں، ایسے اخلاق فاضلہ کا مظاہرہ کریں کہ دوسرے یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان میں تجسس پیدا ہو کہ یہ اخلاق ان میں آئے کیسے، یہ کس دین کے ماننے والے ہیں۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 برس گزارے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن حلقہ بگوش اسلام ہونے والے کم تعداد میں، مسلمان ہونے والے کم تعداد میں۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کے بعد سن 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جمعیت کے ساتھ مکہ مکرمہ کا سفر کر رہے ہیں، حدیبیہ میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ قیام کیا ہے، وہاں ٹھہرے ہیں۔ کفار مکہ نے مکہ مکرمہ میں طواف کے لیے، عمرہ ادا کرنے کے لیے اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر صلح ہوئی، یہ سن 6 میں صلح ہو رہی ہے اور سن 8 میں مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے۔ اس دوران جس بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے اس کی نظیر اس سے پہلے نہیں تھی۔ پہلے یہ تھا کہ عناد تھا، دشمنی تھی، عداوت تھی، موقع ان کو نہیں مل رہا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اختلاط ہو، مسلمانوں کے ساتھ ملے جھلے، بلا روک ٹوک وہ مدینہ منورہ آئیں، مدینہ منورہ والے وہ مکہ مکرمہ جائیں۔ لیکن جب یہ صلح ہوئی اور اس صلح کے نتیجے میں آمد و رفت شروع ہوئی، مکہ والے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ والے مکہ مکرمہ بلا روک ٹوک آنے جانے لگے۔ اب مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے ہی اعزا، ہمارے اقارب، ہمارے رشتہ دار، لیکن زندگیاں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں، یکسر بدل گئی ہے۔ حالانکہ ہم ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے، ایک ہی زبان بولنے والے، ایک ہی طرح کا کھانا پینا پہننا، لیکن ان کے اخلاق ہم سے مختلف، ان کے معاملات، ان کا طرز گفتگو ہم سے الگ۔ جب ہم ان کے یہاں مہمان ہوتے ہیں تو اپنے بال بچوں کے بجائے وہ ہماری فکر کرتے ہیں، ہمارے سونے کا پہلا خیال ان کو آتا ہے کہ راحت کے ساتھ پہلے وہ سوئے، پھر بعد میں وہ اپنے بال بچوں کے سلانے کی فکر کرتے ہیں۔ اب ان اخلاق سے وہ خود سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ہم میں اور ان میں یہ فرق پیدا ہوا تو کیسے پیدا ہوا؟ معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ فرق اسلام نے پیدا کیا ہے۔ اب ان کو اسلام پر غور کرنے کا موقع ملا، اسلام کی طرف وہ کھینچنے لگے۔ ہزاروں ہزار آدمی مسلمان ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا، اس سے اسلام نے ان کے دل میں گھر کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہم اس دیار غیر میں اپنے غیر مسلم پڑوسیوں تک کو آج تک اپنے سے مانوس نہیں کر سکے، اسلام سے واقف نہیں کرا سکے۔ حالانکہ ہمارے دین کی تعلیم یہی ہے، دین کی تعلیم یہ ہے کہ ہم جس نعمت سے سرفراز ہیں اس نعمت کو عام کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی جہنم کی آگ سے خلاصی پانے والے بنیں۔ جہاں اس کی کئی ایک شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ ابھی جن حالات سے ہم دوچار ہیں، ہم بھی اور پوری انسانیت دوچار۔ شکل اس کی یہ ہے کہ
کہ ہم اپنے اخلاق سے یہ بتلائیں کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین کا پیغمبر اور جس دین کا قائد اور جس دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا اور رہنمائی کرنے والا رحمت للعالمین ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس ذات کو بھیجنے والی ذات وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ رحمت للعالمین کو سراپا رحمت بنا کر دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کون؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان، اور سبقت رحمتی غضبی، لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا سبقت رحمتی غضبی۔ اللہ عز و جل رحمان رحیم۔ اور ذرا غور کریں، ہم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا جو تعارف تسمیہ میں موجود ہے، بسم اللہ میں موجود ہے، وہاں بسم اللہ القوی نہیں کہا گیا، بسم اللہ القادر نہیں کہا گیا، بسم اللہ الملک نہیں کہا گیا، اور کسی وصف کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، تاکہ ہماری زندگی اس کے سانچے میں ڈھلے۔ ہر کام کے آغاز میں جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا ہمارے اندر اثر آئے گا، ہم اس سے تاثر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلے کلام یہ جاری تھا کہ رب تبارک و تعالی الرحمن الرحیم، اس کا استواء عرش پر قرآن مجید میں مذکور الرحمن کی صفت کے ساتھ، لوح محفوظ پر جلی حرفوں میں لکھا گیا اس میں رحمت کا تذکرہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے اور آپ کی معرفت سے جو پیغام دیا گیا وہ یہ کہ مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ انسان جو اللہ کی عیال اور اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ الخلق عیال اللہ وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیرائے بیان دیکھیے نہایت دل نشین۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کا انسان کے ساتھ اور انسان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کی تعبیر اس سے بہتر انداز میں ہو ہی نہیں سکتی تھی جس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا گیا اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ، رب تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے میں بیمار تھا تو عیادت کو نہیں آیا۔ وہ عرض کرے گا آپ تو رب العالمین، آپ کے بیمار ہونے کا اور میرے عیادت کا کیا سوال؟ رب تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو
مجھے تو وہاں پاتا۔ اے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے کھلایا نہیں۔ باری الہ، آپ رب العالمین، آپ رزاق رازق، آپ کے بھوکے ہونے کا کیا سوال؟ کہ فلاں بندہ وہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا مجھے وہاں پاتا۔ کپڑے کے بارے میں، پانی کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ اس قسم کے سوالات کریں گے اور یہ بتلائیں گے کہ میری مخلوق کے ساتھ تیرا حسن سلوک میری رضا کا باعث۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالی اس شخص پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ چنانچہ اسی رحمت کا جس کی دعوت دی جا رہی ہے، اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو پڑوسی ہے وہ پڑوسی اگر محتاج ہے تو مسلمان اس کی مدد کرے، اگر اسے ضرورت ہے کھانے کی کھانا فراہم کرے، اگر اسے ضرورت ہے پانی کی پانی دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مومن نہیں الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، جو خود تو شکم سیر ہوتا ہے اور اس کا پڑوسی پڑوس میں بھوکا سو رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آج کے ماحول میں، وبا کے زمانے میں، جبکہ کئی ایک لوگ اپنے اپنے مکانوں میں محصور ہیں، اپنے آزار کی وجہ سے، اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنے ضعف کی وجہ سے اور حکومت کی گائیڈ لائن کی وجہ سے کہ کہیں باہر نکلیں گے خود تکلیف اٹھائیں گے یا دوسروں کی تکلیف کا باعث بنیں گے، نہ ان کا کوئی خیال رکھنے والا ہے، نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، تو ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنا، ایسے لوگوں کی مدد کرنا، بازار سے سودا سلف لا کر ان کو فراہم کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے کوئی فرق نہیں کیا پڑوسی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، مطلقاً پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، جبرائیل مسلسل مجھے جار اور پڑوسی کے متعلق تاکید فرماتے رہے، یہ کرو یہ کرو، یہ حسن سلوک وہ حسن سلوک، حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ میراث میں بھی، وراثت میں بھی شریک کیا جائے گا۔ وہاں جار جار، چاہے اس روایت میں آ رہا ہو چاہے کسی اور روایت میں، مطلقاً پڑوسی کے لیے آیا ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ میراث کے بعد میں دوسرا قانون جاری ہوگا اور اس دوسرے قانون کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کو مل سکتی ہے فلاں کو نہیں مل سکتی، لیکن حدیث کا عموم یہ بتلا رہا ہے کہ پڑوسی کے باب میں حسن سلوک کی تاکید بہت ہی زیادہ ہے۔ باقی جو فنی بحثیں ہیں اور جو علمی بحثیں ہیں وہ اپنے مقام پر،
لیکن روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ جو پڑوسی ہے تو اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ ہاں واقعی تم اللہ کے کنبے کا خیال رکھ رہے ہو۔ اگر یہ جذبہ بیدار ہو گیا مسلمانوں میں کہ جیسے میرا بیٹا وہ بیمار، اسی طرح میرا پڑوسی اگر بیمار ہے تو جتنا غم مجھے اپنے بیٹے کے بیمار ہونے پر ہو رہا ہے اتنا ہی غم میرے پڑوسی کے بیمار ہونے پر، جتنا غم اپنے بیٹے کے بھوکے سونے کے اوپر یا بھوکے رہنے پر اتنا ہی غم اگر پڑوسی کے بھوکے رہنے پر ہو رہا ہے۔ یہ اگر کسی حساس دل میں جذبہ پیدا ہو گیا تو سمجھو کہ ساری سوسائٹی میں تبدیلی پیدا ہو کے رہے گی۔ ابھی جو موقع ہے اس موقع کو غنیمت سمجھیے، اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیے، اس میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی تو ہے ہی ہے۔ اس طرح اپنی افادیت کو ثابت کیجیے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کو مجاہد ملت کہا جاتا ہے، اور تقسیم ہند کے موقع پر انہوں نے جس قدر خدمات انجام دی ہے جو تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اندازہ اسی سے لگائیے کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نور اللہ مرقدہ سے فرمایا کہ میری زندگی کی تمام عبادتیں میں تم کو دے دوں، تقسیم ہند کے موقع پر تم نے جو خدمات کی ہے مسلمانوں کی اور مخلوق کی، فسادات میں جس قدر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں افراتفری کے عالم میں آپ نے جو مدد کی ہے، یہ چند دنوں کی یا چند مہینوں کی، چند ہفتوں کی تمہاری جو خدمت ہے وہ مجھے دے دو، میں اپنی پوری زندگی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی طاعت والی، عبادت والی، میں اپنی پوری زندگی کی عبادت اور پوری زندگی کی نیکیاں تم کو دینے کے لیے تیار۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ جیسے عبادات اور عظیم عبادتیں ہیں، ویسے ہی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک اور انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک یہ بھی بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ کچھ نوجوان وہ تیار ہوں جو میری باتوں کو سننے والے ہیں، کچھ نوجوان تیار ہوں اور کچھ گروپ بنائے جائیں، لیکن حکومتی ہدایات کے پیش نظر اس کو سامنے رکھتے ہوئے 2 سے زائد نہیں، 2 آدمی اور محلے یا اسٹریٹ جو ہے وہ مقرر کر لیں، معین کر لیں، اور جہاں ضرورت ہے، جس انسان کو ضرورت ہے سودا سلف لانے کی، کھانے پینے کی، تو ان ضرورتوں کو پورا کیا جائے اور ان کا خیال رکھا جائے۔ دیکھیے ہمارے یہ اخلاق ایک نہ ایک دن رنگ لائیں گے۔ ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ پہلے پیش کر دیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں برکت کی دعا کیجئے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے لشکر، یعنی تمہیں اور کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اپنی افادیت کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس موقع پر برادران وطن کی مخلصانہ جذبے کے ساتھ اگر تم نے یہ خدمت کی تو انشاءاللہ العزیز رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام انسانوں کے قلوب ہیں، ان کے قلوب پھیر کر رکھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ بعید نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے اخلاق
وہی بن جائیں گے لشکر. اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو یہی لوگ ہمارا دفاع کرنے کے لیے اور ڈیفنس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہمارے خلاف اگر کوئی مہم شروع ہوگی تو اس مہم کا جواب دینے کے لیے خود برادران وطن وہ سامنے ہوں گے، ہم پیچھے رہیں گے، وہ ہماری طرف سے ڈیفنس کریں گے اور دفاع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مقلب القلوب ہے. برادران وطن میں اتنے اوصاف، اتنی خوبیاں ہیں کہ مسلمانوں کو وہ خوبیاں اور وہ اوصاف اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسلام نے تو بتائے ہیں، لیکن اسلام کی باتیں بعض مرتبہ کتابوں سے ہم سمجھ نہیں سکتے. ہمارے رفیق محترم جناب منیب الاسلام صاحب فاروقی زیدہ مجدہ، انہوں نے ذکر کیا، وہ اپنی دکان پر گئے تھے، وہاں ایک انگریز خاتون آئی، اس کے ہاتھ میں انڈے تھے. تو انہوں نے ذکر کیا ہوگا کہ ہماری طرف تو انڈے بھی نہیں مل رہے ہیں. اس خاتون نے اپنے انڈے وہ دینا چاہے ان کو، انہوں نے معذرت کی اور یہ کہا کہ تم کہاں سے لائی ہو، صرف اتنا بتا دو. اب اس کے بعد وہ عطا پتہ بتانے لگی. اب اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ راستہ بتانے کے لیے اس کے فون میں وہ سہولت فراہم نہیں ہوگی. تو ہمارے دوست نے کہا کہ میں خود جو ہے وہ ڈھونڈ لوں گا، نکال لوں گا نقشہ بخشہ. تھوڑی دیر کے بعد دوسری ایک انگریز خاتون آئی اور اس انگریز خاتون کے ہاتھ میں یہ انڈے کے 2 برتن تھے. انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں، فلاں خاتون نے مجھ سے تذکرہ کیا تو یہ تمہارے لیے لے کے آئی. پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں. ہمارے گھر والوں سے ہمارے محلے کی انگریز خاتون وہ کہہ رہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی ضرورت درپیش ہو تو تم ایک پرچی لکھ کر پوسٹ باکس سے ڈال دو، وہ ضرورت ہم پوری کریں گے. اور پھر وہ یقین دلا رہی ہے کہ اگر مان لو میرے یہاں وہ چیز فراہم نہیں ہے تو میرے پڑوس میں جو خاتون ہے، انگریز خاتون ہے، تو میرے پڑوس میں جو انگریز خاتون ہے اس کے تہخانے میں سب بھرا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، وہ ضرورت تمہاری پوری ہو جائے گی. یہ اوصاف ہیں، یہ خوبیاں ہیں. ان اوصاف کو، ان خوبیوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری تو یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان اوصاف کا مظاہرہ کریں. اگر وہ اوصاف دبے ہوئے ہیں، وہ چنگاری دبی ہوئی ہے، تو یہ غبار اور راکھ کو اڑانے کی ضرورت ہے اور اس کو روشن کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو اس سے مستفید کرنے کی ضرورت ہے. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز رب تبارک و تعالی حالات میں ایسی تبدیلی پیدا فرمائیں گے، ایسی تبدیلی کہ وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اچھا یہ دین اسلام کے علمبردار ہیں، یہ دین اسلام کے حاملین ہیں، یہ دین اسلام کی خوبیاں ہیں. تو چلو پھر کیوں نہ ہم، اس لیے کہ ویسے بھی پریشان ہیں، ویسے بھی ان کو ٹینشنز ہیں، اور اگر اسلام میں اور اسلام کے آغوش میں اور اسلام کی گود میں انہیں سکون فراہم ہو رہا ہے، انہیں اطمینان حاصل ہو رہا ہے، تو ضرور وہ اپنے سینے سے اس نعمت کو اور اس دولت کو لگا لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بعید نہیں ہے. بڑا سنہرا موقع ہے، بڑا سنہرا موقع ہے. تو یہاں جو نوجوان ہیں وہ نوجوان اس بات کی کوشش کریں کہ گروپ بنائیں، اور گروپ بنانے کے بعد یہ جو محتاج لوگ ہیں، ان محتاج لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں، اور یہ جو موقع رب تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور یہ بتلائیں کہ اسلام یہ امن کا پیغام ہے. یہ بتائیں کہ اسلام یہ شفقت کا پیغام ہے. یہ بتائیں کہ اسلام یہ رحمت کا پیغام ہے، اور ہم اس ذات کے ماننے والے ہیں، اس ذات کا نام لینے والے ہیں جو سراپا رحمت، اور اس اللہ کو ماننے والے ہیں جس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی
عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور میں جہاں تک خیال کرتا ہوں میری یہ آواز سدا بصہرا ثابت نہیں ہوگی، جنگل کی آواز اس کے مانند نہیں ہوگی، بلکہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں جو اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، اور جن کے سینے ایسا دل اپنے اندر رکھتے ہیں جو نرم ہے، جو پتھر کی طرح سخت نہیں ہے، جو تنگ نظر نہیں ہے، جو وسیع الظرفی کے حامل ہیں، ان نوجوانوں سے اور ان اہل اسلام سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ تم بھرپور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اور چاہے دنیا میں تمہیں اس کا کوئی عوض ملے نہ ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اجر و ثواب انشاءاللہ ذخیرہ، اور ایسا ذخیرہ کہ جس کا وہم، جس کا تصور اور جس کا خیال تک نہیں ہو سکتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ضرور نوازیں گے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ کوششیں انشاءاللہ وہاں نظر آئے گی۔ صرف وہاں نہیں، میں نے ابھی ذکر کیا، یہاں دنیا میں بھی انشاءاللہ نظر آئے گی، اور ہمارے لیے یہ دستہ ایسا تیار ہوگا جو اسلام کا علم بردار ہوگا۔ یہ نو مسلم اور یہ برادران وطن ضرور اپنی جان چھڑکنے والے ہوں گے، اور سب سے بڑا فائدہ تو ہمارا یہی ہوگا کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں، اور سرخ اونٹوں سے بہتر یہ ہمارے ذریعہ کسی کا ہدایت پا جانا۔ رب تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ ان حالات میں اصلاح کی شکلیں پیدا فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ اس بلا کو دور فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ جو اب تک اس میں مریض ہو گئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کو شفا یاب فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ اس ناگہانی آفت سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ شافی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کافی ہے، رب تبارک و تعالیٰ وافی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہی کل سہارا ہے، مسلمانوں کا بھی، پوری انسانیت کا بھی۔ آج پوری انسانیت یہی کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے وہ اوپر والا کر سکتا ہے۔ مسلمان تو مانتا ہی ہے، غیر مسلم بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اور اپنے اعتبار سے سعی اور اپنے اعتبار سے کوششیں کرنے کے بعد بالآخر وہ اوپر والے ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اوپر والے ہی کے حوالے کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو سن لے، رب تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اور ہماری التجاؤں کو، بلکہ ہر مسلمان کی دعا کو اور ہر مسلمان کی التجا کو قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔